جاتا ہے کہ اللہ اپنی شان کے لائق خدا پنا یعنی کن کہتا ہے یا بولتا ہے یا فرماتا ہے تو بس پھر وہ ہو جاتا ہے نہ. کن کا معنی یہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ ہی اصل میں کسی شے کے وجود میں لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتا ہے. اتنا علی کل شین قدیر، ارادہ کرے تو ہو جائے، کہنے میں بھی کچھ سیکنڈ لگتے ہیں، وہ ارادہ کرے اور ہو جائے. مگر ارادہ کر کے کرنے والی ذات بھی اپنے متعلق ہمیں سکھانے کے لیے فرماتا ہے خلق السماوات فی ستۃ ایام، فرمایا میں نے کن کہہ کر میں نے فوراً آسمان نہیں بنا دیے، بلکہ فرماتا ہے میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. وہ جو فوراً تخلیق کرنے پر قادر ہے، چاہتا تو 1 دن کا بچہ پیدا نہ کرتا، چاہتا تو 20 سال کا کڑیل جوان پیدا کر دیتا، چاہتا تو بچے کی نشو و نما میں 9 مہینے کا وقت نہ لگتا، فوراً بچہ پیدا ہو جاتا. چاہتا تو وہ جو ارادہ کر کے کائنات کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کسان کے بیج بونے سے لے کر درخت بننے تک، فصل بننے تک 4 مہینے کا وقت متعین نہ فرماتا. ادھر بیج لگتا ادھر درخت بن جاتا، ادھر بیج لگتا ادھر فصل بن جاتی، کٹ جاتی. نہیں، کائنات کا اصول ہے رکو، ٹھہرو اور انتظار کرو. آپ آزما کر دیکھیے گا، جس شخص کی طبیعت میں ٹھہراؤ کا عنصر ہوتا ہے اس کی طبیعت میں سکون اتنا زیادہ اللہ عطا فرما دیتا ہے، وہ اتنا زیادہ پر امید ہو جاتا ہے. اور جو شخص جلد بازی کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، مار کھا جاتا ہے. ایک جہالت انسان کو مایوس کرتی ہے، دوسرا بے صبری، جلد بازی، اور تیسرا مایوس لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. نا امید لوگوں کی، ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ نشتر اور تیر کا کام بھی کرتے ہیں. یہی الفاظ حوصلہ بندھا بھی دیتے ہیں، یہی الفاظ حوصلہ توڑ بھی دیتے ہیں. میرے فہم کے مطابق یہ تیسری وجہ ہے کہ آپ بیٹھنے سے پہلے اس شخص کی شخصیت کا تجزیہ کریں، اس کی باتوں کو اثر انداز اپنے اوپر حاوی کرنے سے پہلے اس کی باتوں کا جائزہ لیں. آیا یہ مجھے مایوس کر رہا ہے یا اس کی باتوں میں امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ اور چوتھی اور آخری وجہ فتنے کی، نا امیدی کی، مایوسی کی، وہ یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھنا. آپ کسی کی گاڑی پر نظر رکھیں گے نا، بھوکی نظر، تو آپ کی موٹر سائیکل آپ کی نظر میں بے وقت ہو جائے گی. اس لیے سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو. کیسی ذہن سازی کی جا رہی ہے؟ نیکی کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، اعلیٰ کو دیکھو، اور معاش اور پیسے کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری طبیعت میں ٹھہراؤ آ جائے گا، تمہارے مزاج میں سکون آ جائے گا. پھر ہمارا تو خاص طور پر پاکستان میں وہ تو کچھ ماحول بھی اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے، یعنی ہماری یہ نسل جو اس عمر کی ہے، انہوں نے تو یہ تماشا اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے
وقت کے حاکموں کو بھی سوچنا چاہیے، اگر اللہ توفیق دے، دونوں طرح کے حاکموں کو، چاہے ظاہری حکمران ہو چاہے پوشیدہ حکمران ہو، ان دونوں کو سوچنا چاہیے خلق خدا پر ظلم کرنے سے پہلے ان کا ایک ایک قدم معاشرے میں حوصلہ بنا بھی سکتا ہے، معاشرے کو برباد بھی کر سکتا ہے، چونکہ جو منصب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے یہ خدائی منصب ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کریم اس ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اپنی شان کے لائق حضور فرماتے ہیں اپنی مٹھی میں لے گا، اور پھر حشر کے دن ایک ہی آواز گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج سارے زمین کے خدا اور حکمران بتائیں آج کس کی بادشاہی ہے۔ یہ تو خدائی منصب تھا، حاکم وقت تو گویا اس کا نائب ہوتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کی ضروریات کو وابستہ کر دیتا ہے اس کے ساتھ، وہ چاہے تو بنا دے چاہے تو برباد کر دے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس واحد کی بادشاہی ہے، اس یکتا کی بادشاہی ہے جو قہار ہے۔ تو معاشروں میں امید اور مایوسی پھیلانے کا ایک ذریعہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں، چاہیں تو امید کی شمع روشن کر دیں اور چاہیں تو خلق خدا پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دیں۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جا بجا پورے قرآن میں میرا اور آپ کا رب ہمیں حوصلہ دیتا ہے، اپنی رحمت کے قریب آنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو تو طریقہ یہی بتایا گیا، وہاں پیش ہو جاؤ، مجھ سے معافی مانگو تو معاف کر دوں گا۔ اپنی زندگی میں اسراف کی حد تک گناہ کر بیٹھے ہو، فضول خرچی کی حد تک گناہ کر بیٹھے ہو، تو بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب تو اپنے فضل سے تمہاری تمام خطاؤں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مستقبل کے متعلق خام خواہ کی پریشانیاں اپنے ذہن پر سوار نہ کریں، فکر مندی ضرور کریں، پریشان نہ ہوں، اور اپنی طبیعت میں امید کی شمع جلائے رکھیں۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کا مدعا ہے، یہی مومن کا اعزاز ہے۔ میرا اور آپ کا رب ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔